بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا سوال پروگرام کے ساتھ میں ہوں اقرار عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وصال اردو۔ ناظرین محترم، پاکستان بھر میں پھیلے ہوئے دینی مدارس جن کی تقریباً تعداد 30,000 سے کچھ زائد ہے، وہ اپنا ایک روشن مستقبل اور روشن ماضی رکھتے ہیں۔ مدارس کے حوالے سے ہماری قوم یا ہمارے رویے دو انتہاؤں تک پہنچے ہوئے ہیں۔ بعض لوگ دینی مدارس کو دقیانوسی سوچ کے حامل تعلیمی ادارے قرار دیتے ہیں، انہیں فرسودہ اور جہالت کی یونیورسٹیاں کہتے ہیں، اور بعض لوگ دینی مدارس کو اسلام کے مضبوط اور مقدس قلعے سمجھتے ہیں۔ حتیٰ کہ مدارس کے خلاف اگر کوئی آواز کہیں سے بلند ہوتی ہے تو اس آواز کو اسلام کے خلاف آواز تصور کیا جاتا ہے۔ دینی مدارس پاکستان کی سب سے بڑی NGOs ہیں جو بلا مبالغہ کئی لاکھ طلباء کو ہر طرح کے اخراجات برداشت کر کے تعلیم کے زیور سے آراستہ کر رہے ہیں۔ پاکستان میں دینی مدارس کو کیا مسائل درپیش ہیں، کیا چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں دینی مدارس، اور اس حوالے سے اتحاد تنظیمات مدارس، مختلف مسالک سے تعلق رکھنے والی مدارس کی تنظیموں کے اتحاد نے آج تک کیا کردار ادا کیا، آج کے ہمارے اس پروگرام میں اس عنوان پہ گفتگو کی جائے گی۔ اور ہمارے ساتھ ہمارے آج کے فون کال پہ مہمان ہوں گے رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین اور اتحاد تنظیمات مدارس کے جنرل سیکرٹری محترم جناب مفتی منیب الرحمان صاحب۔ ان کے علاوہ ہمیں ٹیلی فون کال پہ جوائن کریں گے محترم جناب قاری حنیف جلندری صاحب، جنرل سیکرٹری وفاق المدارس العربیہ پاکستان، اور ان کے علاوہ ہمیں فون کال پہ جوائن کریں گے محترم جناب مولانا یاسین ظفر صاحب، وفاق المدارس العربیہ السلفیہ کے جنرل سیکرٹری ہیں۔ تو ہم اپنی گفتگو کا آغاز اپنے اسٹوڈیو مہمان سے کریں گے۔ اسٹوڈیو میں ہمارے آج مہمان ہیں محترم جناب مولانا خضر حیات عثمانی صاحب، آپ مذہبی اسکالر ہیں، تو سب سے پہلے میں اپنے معزز مہمان کو خوش آمدید کہوں گا۔ محترم جناب خضر حیات صاحب، میں مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے وقت دیا اور آج انتہائی ایک اہم موضوع پہ گفتگو کے لیے آپ یہاں پر تشریف لائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو دینی مدارس ہیں، مختصر الفاظ میں وہ جو خدمات سر انجام دے رہے ہیں، ان پہ آپ کیا روشنی ڈالیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبع ہدی، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ پروگرام کے شروع سے ہی کافی خوشگوار موڈ میں ہیں۔ چلیں، اللہ آپ نے نام کے آخر میں عثمانی کا اضافہ کر دیا ہے، حالانکہ یہ نسبت اگر خلافت عثمانیہ کی طرف ہو یا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی بھی بزرگ کی طرف ہو تو میرے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن بہر صورت میری ایسی کوئی نسبت نہیں ہے۔ بس وہ میرے ایک دوست ہے خضر حیات عثمانی، ان کا نام ہے، تو ان کی وجہ سے نام آپ کا میرے منہ پہ عثمانی آ گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ دیکھیے، قرآن کریم کے نزول کی ابتدا جو ہوئی ہے، جی، سب سے پہلی وحی کے اندر پیغام یہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی ہم امت اقرأ ہیں جس کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی ابتدا بھی یہیں سے ہوئی ہے۔ تو یہ جو پیغام ہے اور یہ جو مقصد ہے اور یہ جو امت کی ذمہ داری ہے، یہ مدارس ہی اس کو صحیح انداز سے سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے، ہم دینی دنیاوی تعلیم کو ایک طرف کر دیتے ہیں، لیکن یہ دیکھیے کہ اس دنیا کے اندر آنے کا ہمارا مقصد کیا ہے۔ اس مقصد کی تعلیم جو دے رہے ہیں وہ دینی مدارس ہی ہیں۔ اس کے اندر یہ باتیں ممکن ہے بعد میں آ جائیں کہ اصلاحات کی اس کے اندر ضرورت ہے یا اس کے اندر تبدیلیوں کی ضرورت ہے، اور یہ تو ہر ایک چیز کے اندر ہی رہتی ہے۔ جس کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی وہ یا تو قرآن ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کے فرامین ہے۔ اس سے ہٹ کے جتنی بھی چیزیں ان کے اندر حالات کے مطابق اور
پس منظر پیش منظر کو دیکھتے ہوئے اس کے اندر تبدیلیاں ہو سکتی ہیں. لیکن اگر اس وقت دیکھا جائے کہ کتاب و سنت کے مقصد کو اور اس دنیا کے اندر رہنے کا جو آپ یہ کہہ لیجئے کہ اللہ کی طرف سے جو طریقہ بتایا گیا ہے، اگر وہ سکھانے کا کوئی کام سر انجام دے رہا ہے تو وہ دینی مدارس ہی ہیں. اس کے علاوہ دیگر جو چیزیں ہیں، دنیاوی تعلیم تو وہاں موجود ہے. وہاں آپ یہ کہہ لیجیے مادہ پرستی تو سکھائی جاتی ہے، مطلب براری تو سکھائی جاتی ہے، ایک دوسرے کے خلاف طعن و تشنیع اور اس طرح کے معاملات تو سکھائے جاتے ہیں. لیکن خالص جو آپ یہ کہہ رہے ہیں جس کو تعلیم کہا جا سکتا ہے، جس کو علم کہا جا سکتا ہے، وہ چیزیں مولانا ریاض صاحب، میں آپ کو جیسے چاہوں گا کہ کہیں ہمارا موضوع سے ہٹ نہ جائے، لیکن آپ کی بات سے ایک بات جو میرے ذہن میں آئی ہے، تھوڑا سا اس کا اگر تقابل کر لیا جائے کہ پاکستان میں بنیادی طور پہ دو طرح کے طرز تعلیم ہے. آگے وہ کئی تقسیموں میں تقسیم ہے. ایک ہے دنیاوی طرز تعلیم ہے اور ایک ہے دینی طرز تعلیم. دنیاوی طرز تعلیم میں جب بچہ کسی بالکل چھوٹی کلاس میں، ابتدائی کلاسز میں جاتا ہے، تو وہاں پہ ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ بچے کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ تم نے بڑے ہو کر ملازم بننا ہے، تم نے بڑے ہو کر نوکر بننا ہے، ایسی تعلیم حاصل کرو کہ تمہیں اچھی نوکری مل جائے، اچھی جاب مل جائے، اچھے بزنس مین بن جاؤ. جبکہ مدارس میں میرا خیال ہے کہ یہ فکر آخری سال تک بھی جا کے لائق نہیں ہوتی کہ میں نے یہ جو کچھ پڑھا ہے یہ پیٹ پالنے کے لیے پڑھ رہا ہوں یا میرا مستقبل کیا ہوگا. اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اچھا، آپ یہ دیکھیے، یہاں یہ بات واضح ہو جانی چاہیے. علم جو ہے نا، یا آپ یہ کہہ لیں کہ ایک انسان، علم اور انسان کا آپس میں اگر آپ تقابل دیکھیں نا تو دو چیزیں ہیں. ایک ہوتا ہے کردار، دوسری ہوتی ہے اہلیت. کردار جو ہے نا وہ سب کا ایک ہی ہونا چاہیے، چاہے وہ دین کا طالب علم، چاہے وہ دنیا کا طالب علم. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مطلب میں دین کا طالب علم ہوں تو چلو مجھے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننا میرے لیے تو ضروری ہے، لیکن اگر کوئی دنیا کا طالب علم ہے تو اس کے لیے یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں. کردار سب کا ایک ہی ہونا چاہیے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جس کو عربی زبان کے اندر اسوہ کہا گیا ہے نا، اسی کو اردو زبان کے اندر میں کردار مراد لے رہا ہوں. اور یہ سب کا ایک ہی ہونا چاہیے. البتہ اہلیتیں مختلف ہو سکتی ہیں. مطلب میری اہلیت جو ہے دینی تعلیم میں سیکھنا چاہتا ہوں، آگے سکھانا چاہتا ہوں، کوئی دوسرا دنیاوی تعلیم سکھانا چاہتا ہے. تو اس حوالے سے دو بنیادی باتیں ہمارے ذہن کے اندر رہنی چاہیے کہ جن چیزوں کا ہمارے کردار کے ساتھ تعلق ہے اس کے اندر دین دنیا کی کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے. وہ ہر بندے کو پتہ ہونی چاہیے، چاہے وہ کوئی علامہ صاحب ہوں، مولانا صاحب ہوں، یا کوئی انجینئر یا اس طرح کا کوئی بڑے عہدے پہ ہوں. البتہ اس کے بعد اہلیتیں جو ہیں وہ مختلف ہو سکتی ہیں. لیکن یہ جو بات آپ نے کہی ہے نا کہ دنیاوی تعلیم جو اس کے اندر خالص مادہ پرستی ہوتی ہے اور اپنی پیٹ پرستی ہوتی ہے، اور دینی مدارس جو ہیں ان کے اندر یہ چیزیں موجود نہیں ہوتی، یہ باتیں بالکل ٹھیک ہیں. لیکن باہر صورت ان چیزوں کو ہمیں ذرا ہٹ کے بھی دیکھنا چاہیے. اب اس وقت جو ہے بہت سارے مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ دینی مدارس کے اندر بھی یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ ہمارا مقصد قرآن و سنت کو پڑھنا بھی بعض دفعہ وہ ایک آپ یہ کہہ لیں کہ دنیا کی محدود یشترون بہ ثمنا قلیلا والا معاملہ ہو جاتا ہے. یہ نہیں میں کلی طور پہ تو میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن مدارس کے اندر چونکہ مدارس نے بھی تو مدارس میں پڑھنے والے لوگوں نے بھی عام دنیا میں زندگی تو گزارنی ہے، اس کے لیے انہوں نے ہاتھ پاؤں مارنے ہیں، اس کے لیے انہوں نے وہ وسائل ضرور اختیار کر رہے ہیں جو وسائل ایک عام آدمی کی ضروریات زندگی کو پورا کرتے ہیں. اور میرے خیال میں اسی وجہ سے یہ مدارس کی تنظیمات بنانے کی ضرورت پیش آئی، وفاق المدارس بنانے کی ضرورت پیش آئی، سندیں جاری کرنے کی ضرورت پیش آئی، ان سندوں کی اہمیت کو منوانے کی ضرورت پیش آئی، ان کا وہ کرنے کی ضرورت پیش آئی. ایچ سی میں تقابل یا جو کچھ سندوں کا آپس میں معادلہ ہوتا ہے اس کی ضرورت تو اسی وجہ سے پیش آئی تاکہ یہ مدارس کے طلباء بھی جا کر عملی میدان میں کام کر سکیں. بالکل ایسے ہی. اصل میں دیکھیں یہ فرق بالکل موجود ہے. مطلب یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والے ان کے ذہن کے اندر خالص یہی مادہ پرستی ہوتی ہے کہ بھئی مجھے اس سے کیا ملے گا اور کیا نہیں ملے گا اور یہ چیز میرے لیے فائدہ مند ہے کہ نہیں ہے. البتہ دینی تعلیم جو ہے اس کے اندر یہ بات کافی حد تک طالب علموں کے اندر موجود ہوتی ہے کہ بھئی میں نے امت کے لیے کیا کرنا ہے یا میں نے معاشرے کے لیے کیا کرنا ہے. تو یہ فرق تو اس میں لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دینی مدارس میں پڑھنے والے طلباء یا وہاں پر پڑھانے والے علماء یا وہاں سے تیار ہونے والی بہت بڑی کھیپ جو سالانہ ہزاروں کی تعداد میں تیار ہو کر آ رہے ہیں، لگتا تو یہ ہے کہ ان کی وجہ سے معاشرہ سدھر جاتا، معاشرے کے اندر ہر طرف اخلاقیات ہوتی اور کردار کے اعلیٰ پائے کے لوگ موجود ہوتے، یہ لوگ ان کی تربیت کرتے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اس خلا کو پر کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں؟ اچھا میری بات سنیے.
جب ہم اس طرز پہ گفتگو کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مدارس کے اندر لاکھوں اور ہزاروں لوگ ہر سال نکلتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں, وہ جا کے جی مسجد کے مولوی صاحب اور خطیب صاحب اور وغیرہ وغیرہ, مطلب ہم اس طرح کہتے ہیں وہ سارے یہ بن جاتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ سب سے بڑی ذمہ داری نہیں ہے ایک مسجد کا امام یا خطیب ہونا؟ بہت بڑی ذمہ داری, چھوٹی ذمہ داری تو نہیں. میں سمجھتا ہوں مسجد بلکہ اس چیز میں آپ سے اختلاف نہیں کروں گا, بلکہ ایک مسجد کا امام اگر اپنے فرائض کما حق کا ادا کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ مسجد تو بہت بڑا مرکز ہے. میں یہ سمجھتا ہوں میری بات سنیے, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مسجد جو ہے نا اس کی کسی بھی معاشرے کے اندر ایک بنیادی اس کا کردار اور حیثیت ہے. ہمیں جو مسائل پیش آئے ہیں وہ آئے ہی اس لیے ہم نے مسجد کو اہمیت نہیں دی. بار صورت میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ یار فلاں بندہ کیا کر رہا ہے تو ہمیں یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ بھئی ہمارے معیار کیا ہیں, ہم ضروریات کن کو سمجھتے ہیں اور کن کو ضروریات نہیں سمجھتے. ہم یہ تو ضرورت سمجھتے ہیں کہ ہوائی جہاز کے اندر ایک ایئر ہوسٹس ہونی چاہیے, لیکن ہم یہ ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ بھئی مسجد کے اندر کوئی صفائی کرنے والا بندہ بھی ہونا چاہیے یا مسجد کے اندر کوئی اذان دینے والا بندہ بھی ہونا چاہیے. تو جو ایئر ہوسٹس جا کے لگ جاتی ہے, دوسروں کو چائے پیش کرتی ہے, دوسروں کو اپنا جسم دکھا کے, دوسروں کو اپنی ادائیں دکھا کے یا اس طرح کی گھٹیا اور نیچ حرکتیں کرتے ہیں, اس کو تو ہم تعلیم سمجھتے ہیں, اس کو تو ہم فن سمجھتے ہیں, اس کو ہم اپنے معاشرے کی ضرورت سمجھتے ہیں اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ لوگ کام کر رہے ہیں. لیکن بھئی یہ تو ہماری ضروریات ہیں نا. یہ مسجد کے اندر آپ نے جانا ہے, آپ نے نماز پڑھنی ہے, مسجد کے آپ قرآن کی آپ کو تعلیم ملے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو تعلیم ملے, آپ کے مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو ملے, تو یہ بھی تو آپ کی ضرورت ہے نا. اصل میں یہ جو میں نے کہا نا کہ یہ بھی آپ کی ضرورت ہے, یہ تو اس کی ضرورت ہے جو اس کو سمجھنے والا ہے. جو اس کو سمجھنے والے نہیں وہ کہے گا کہ بھئی میں مولوی کو کیا کروں, میں مسجد, کیونکہ مولوی واقعی آپ کے پاؤں آ کے تو نہیں دبائے گا, مولوی صاحب آپ کو اٹھ کے چائے پیش تو نہیں کریں گے, یا مولوی صاحب اس طرح آپ کی دنیاوی ضروریات واقعتاً پورا نہیں کریں گے, اور نہ ہی یہ مولوی کا منصب اور شان ہے. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس دنیا کے اندر رہنے کا صحیح طریقہ کیا ہے, تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بھئی جو ضروریات پوری کر رہے ہیں وہ اصل میں مولوی ہی ہیں, ان کے علاوہ کوئی اور بندہ یہ چیز میں آپ سے اختلاف نہیں کروں گا اس معاملے میں. مسجد کی اہمیت, مسجد کے مولوی کی اہمیت سے انکار نہیں کروں گا, لیکن آپ شاید مجھ سے اتفاق کریں اس بات پہ کہ مسجد کی طرف متوجہ ہونے والا طبقہ آج شاید 1% بھی نہیں رہا, یا 1% ہوگا شاید اس سے زیادہ نہ ہو. جو لوگ متوجہ نہیں ہیں, جو لوگ متوجہ نہیں ہیں مسجد کی طرف, ایک آدمی کاروبار میں مصروف ہے, کاروبار کی ہماری بڑی بڑی منڈیاں ہیں, منڈی میں رش ہوتا ہے, مسجد میں رش نہیں ہوتا ہے. اسی طرح بینکاری کا سسٹم ہے, اسی طرح بزنس ہے, اسی طرح اور بہت ساری فیلڈ ہیں جن فیلڈز میں کام کی بہت بڑی ضرورت ہے. میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا مدارس کو اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ یہ بھی ہمارے میدان ہے؟ بالکل دینی چاہیے. اس میں آپ سے بالکل اتفاق کروں گا کہ مدارس کو صرف مسجد پہ اکتفا نہیں کرنا چاہیے. اور اس حوالے سے آپ نے اصل میں شروع میں کہا تھا کہ بھئی دو انتہائی ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مدارس بالکل ٹھیک ہے اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی مدارس بالکل ہی غلط ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف دو رویے نہیں ہیں, بلکہ اس کے اندر تیسرا رویہ بھی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مدارس کا ایک کردار ہے اور ضروری کردار ہے اور اس کے اندر تبدیلیاں کرنے کی بھی ضرورت ہے. بعض دفعہ ہم جب تجزیہ اور تبصرہ کرتے ہیں تو عام طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یار سارے لوگوں کا یہ نظریہ ہو گیا, چونکہ ہم اپنے تبصرے کے اندر جان پیدا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں نا کہ بھئی سارے لوگ تو اس طرف لگے ہوئے, لیکن میں مطلب مجدد ملت ہوں, نیا آیا ہوں, میں آپ کو یہ سوچ دینا چاہ رہا ہوں. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مدارس کا کردار کیا ہے اور اس کے اندر کیا کیا خامیاں اور ان کے اندر کیا کیا تبدیلیاں ہونی چاہیے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کے بارے میں چلے آپ نہ کہیں, لیکن الحمدللہ اکثر لوگ اس کی اہمیت کو جانتے اور سمجھتے ہیں. اور اگر اس طرح کے پروگرام ہو رہے ہیں اور اس طرح کی تحریریں ہو رہی ہیں اور اس طرح کے کالم لکھے جا رہے ہیں تو یہ بھی اس بات کی بین دلیل ہے کہ اس طرح کا کوئی طبقہ شاید اس روئی زمین پہ نہیں پایا جاتا جو کہتا ہے کہ مدارس جو ہیں وہ بالکل انبیاء کی طرح معصوم ہیں. تو الحمدللہ یہ تبدیلی اگر میں سمجھتا ہوں اگر اس حوالے سے معاشرے کو اگر آپ یہ ان کی نمبرنگ کریں یا ان کو تقسیم کرنا چاہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ مدارس ہماری ضروریات ہیں اور ان کو معاشرے کے مطابق ہم آہنگ کرنا. لیکن دیکھیے مدارس کے حوالے سے ایک منظم پروپیگنڈا ہے جو میڈیا پر بھی پھیلایا گیا ہے, جو پوری دنیا نے اس پہ زور لگا کے نہیں, ان طاقتوں نے جو جن کو ہم نادیدہ طاقتیں کہہ سکتے ہیں جو ہمارے میڈیا اور ہمارے بڑے ذہنوں کے پیچھے کار فرما ہوتی ہیں, انہوں نے مدارس کا ایک عجیب سا امیج پیش کیا ہے اور وہ لوگ یعنی مدارس کو سمجھتے ہیں کہ دیکھیے میں گزارش کرنا, معذرت میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم نادیدہ قوتوں کے جس وجہ سے ہم غلام بن رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے,
اس کی وجہ مدرسے کا مولوی ہے، اس کی وجہ مدرسے کا مولوی نہیں ہے، اس کی وجہ انجینئر صاحب ہیں، اس کی وجہ یہ دنیاوی ادارے ہیں جو دنیاوی اعتبار سے اپنے آپ کو مستحکم نہیں کر سکے، دنیاوی اعتبار سے اپنے آپ کو آپ یہ کہہ لیں کہ مادہ پرستوں میں خود بھی اس کو مولوی کو اس چیز کا قصوروار نہیں ٹھہرا رہا، میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگوں نے معاشرے کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے اور معاشرے کے کچھ لوگوں کو اس راستے پہ ڈال دیا کہ وہ مدارس کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ مدارس میں کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ جی جی، تو اس حوالے سے جس بات کی طرف میں جانا چاہتا ہوں کہ موجودہ دور میں مدارس کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے، جس میں ایک چیلنج یہ بھی ہے کہ ان کی جو عزت ہے، ان کی جو ویلیو ہے، اس کو ڈاؤن کرنے کے لیے مختلف ہیلے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ دور میں مدارس کو سب سے بڑے کن چیلنجز کا سامنا ہے؟ دیکھیے میں اصل میں نا اس بات کو میں جس انداز سے کرنا چاہ رہا ہوں، میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ مجھے ذرا موقع دیں۔ مدارس کو یہ پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں؟ کیونکہ مدارس کے اصول اور ضوابط وہ لوگ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جن کا دین اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اصل میں آپ دیکھیں کہ اس طرح کی باتیں، مطلب مجھے کوئی زیادہ دعویٰ تو نہیں ہے، لیکن باہر صورت عام ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہماری اسلامی ممالک کی جو پالیسی ہے اور حتیٰ کہ ہمارا نصاب تعلیم جو ہے وہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ امریکہ والے لوگ اور وہاں سے ایڈ دینے والے لوگ اور این جی اوز جو ہیں وہ طے کرتی ہیں۔ اب آپ میری بات سنیں، اگر آپ میرے جیسے ایک مولوی صاحب جو ہیں ان کو امریکہ کے کسی اصول کا پابند بنانا چاہیں گے تو بھئی میں تو نہیں بنتا ان کے اصول کا پابند، میں تو اللہ اور اس کے رسول کے اصولوں کا پابند ہوں، میں تو اپنی معاشرتی ضروریات کا پابند ہوں۔ مجھے کیا پتا امریکہ کیا مسائل ہیں اور امریکہ کیا چاہتا ہے۔ امریکہ کے نزدیک جو دہشت گردی ہے، جو تشدد پسندی ہے، میرے نزدیک وہ دین اور ایمان کا حصہ ہے۔ اب آپ دیکھیں اگر ہمارے ملکوں کی صرف ہمارے آپس میں بات ہونا تو اس میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ابھی بھی چند دنوں پہلے خبر آ رہی تھی کہ امریکہ کی کوئی پارلیمنٹ یا پتہ نہیں کہاں کا، مجھے صحیح طرح پتہ نہیں، اس کے ساتھ اس کا نا عربی کے اندر ترجمہ لکھا ہوا تھا، یعنی انگلش کے اندر وہ بندہ بول رہا تھا، عربی اس کا ساتھ ترجمہ لکھا ہوا تھا کہ بھئی وہ جو سعودی عرب ہے اس کے ساتھ ہم اتنا تعاون کر رہے ہیں تو ذرا ان سے پوچھیں کہ بھئی وہ جو ہم نے ان کو اصلاحات دی تھی وہ کیا اس کے اندر تبدیلی آ رہی کہ نہیں آ رہی، وہ اپنے نصاب سے تشدد پسندی ختم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ تو بھئی جب آپ اس طرح کا تعلق آپ کا ایسے لوگوں کے ساتھ بن جائے گا تو پھر مدارس کی کمزوری نہیں ہے اس کے اندر، یہ آپ کی کمزوری ہے کہ آپ جو دنیاوی لوگ ہیں، دنیاوی اعتبار سے یعنی دنیا داروں کو آپ ڈیل کرنا نہیں جانتے۔ اب دیکھیں کہ امریکہ اگر میرے لیے کوئی اصول بنا دے گا یا امریکہ والا نصاب اگر آپ مولوی صاحب کو پڑھانا چاہیں گے اور آپ کہیں کہ مولوی صاحب اسی وقت معاشرے سے ہم آہنگ ہوں گے جب امریکہ کی ہاں میں ہاں ملائیں گے، تو مولوی تو اس طرح کی ہم آہنگی نہیں چاہتا۔ اور اگر میں سمجھتا ہوں اگر کوئی کہتا ہے میرے جیسا بندہ یا بڑے علماء اگر کہتے ہیں کہ بھئی ہم آہنگ نہیں ہونا چاہتے اور ہمارے مدارس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو ان کی مراد یہی ہوگی، ان کی مراد یہ نہیں ہے کہ معاشرے کے اندر جو جدید نئے مسائل ہیں ان کا حل پیش نہ کیا جائے۔ الحمدللہ سب مدارس کے اندر یہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، جہاں نہیں بھی پڑھائی جاتی وہ یہ نہیں کہتے کہ بھئی ہم مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی ضرورت نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے۔ یعنی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ مدارس اس وقت جدید دور کے تمام چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں یا وہاں پر تیاری ہو رہی ہے؟ اس کی ضرورت سمجھتے ہیں، میں تو یہ کہوں گا کہ وہ ضرورت سمجھتے ہیں، البتہ یہ ہے اس کے اندر مطلب کمیاں کوتاہیاں بھی ہیں، ہر جگہ پہ موجود ہیں، ان کی اصلاح ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں ایک لفظ کہا تھا کہ مدارس پاکستان کی سب سے بڑی این جی او ہے، نان گورنمنٹ آرگنائزیشن، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعتاً مدارس ایک بڑی این جی او ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مدارس جو ہیں ان کے جو طلباء ہیں ان کے اندر خلوص اور للہیت پائی جاتی ہے، وہ کام کر کے کسی آپ یہ کہہ لیجیے۔ اس وقت مولانا یاسین ظفر صاحب ہمارے ساتھ فون کال پہ موجود ہیں، ان کو لے لیتے ہیں، اپنی گفتگو کو یہیں سے جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا یاسین ظفر صاحب، میں خوش آمدید کہوں گا آپ کو۔ آپ وفاق المدارس السلفیہ کے جنرل سیکریٹری ہیں اور اتحاد تنظیمات مدارس کا بھی آپ کے پاس عہدہ ہے، آپ ذمہ دار ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ دور میں دینی مدارس کو کن چیلنجز کا سامنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں، وقار اردو چینل نے مجھے مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کیا ہے، یہ میرے لیے سعادت کے لمحات ہیں۔ جہاں تک تعلق آپ کے سوال کا ہے تو گزارش یہ ہے کہ سابقہ دوار میں جو مدارس کے خلاف مہم چلائی گئی، بہرحال اس کے کچھ اثرات ابھی باقی ہیں۔ دوسرا چیلنج ہمیں فی الوقت بھی ایسا ہے کہ جب کبھی کوئی مذاکرات حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں
اور کوئی امید باراتی ہے، اس وقت ہمارا جو ذرائع ابلاغ ہے، خاص طور پر الیکٹرک میڈیا، وہ مدارس کے خلاف ایک مہم شروع کر دیتا ہے، جس سے پھر فضا جو ہے وہ خراب ہوتی ہے۔ تیسرا چیلنج ہمیں وسائل کی کمی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مہنگائی کا سیلاب جو ہے اس وقت پاکستان پر امڈا ہوا ہے، اور ہر چیز مہنگی سے مہنگی ہے، وسائل کی کمی مدارس اس کا سامنا کرتے ہیں۔ اور چوتھی جو ہمارے لیے ایک مشکل ہے اور چیلنج ہے ہمارے لیے، وہ عامہ خاصہ اور عالیہ کی اسناد کے حوالے سے ہے، جس کے لیے ہم حکومت سے بار بار مطالبہ بھی اور مذاکرات بھی کر رہے ہیں، اور توقع ہے مستقبل قریب میں شاید اس کا کوئی اچھا نتیجہ نکلے گا۔ یہ وہ چیلنجز ہیں جو اس وقت مدارس کو پاکستان میں درپیش ہیں، باوجود اس کے کہ یہ مدارس اس وقت تعلیم کے فروغ میں، اور تعلیم بھی وہ جو قرآن اور حدیث پر مبنی ہے، جس میں تربیت کا پہلو سب سے غالب ہوتا ہے، اور یہ لوگ معاشرتی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ایک اچھی تعلیم لے کے جاتے ہیں اور معاشرے میں اسلامی اقدار کو فروغ دیتے ہیں، اس کے باوجود ان کے لیے بہت ساری مشکلات اور چیلنجز ہیں۔ مولانا یاسین ظفر صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ جو چیلنجز آپ نے بتائے ہیں، 4-5 چیزیں آپ نے گنوائی ہیں، ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے آپ کے پاس حکمت عملی کیا ہے؟ دیکھیں جی، اس کے لیے تو الحمدللہ ہمارے اکابر مدارس کے ذمہ داران ہیں، ہر مسلک کا ایک وفاق موجود ہے، جس میں بہت ہی دانشور، بہت ہی سمجھدار اور بہت فہیم لوگ اس کے عہدیدار ہیں، جیسا کہ پروفیسر صاحب میر صاحب ہیں، اور اسی طرح سے مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں، قاری حنیف قلندری صاحب ہیں، اور مولانا عبد المالک صاحب ہیں، قاضی نیاز نقوی صاحب ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بہت ہی سمجھداری سے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کوشاں ہیں، جس کے لیے ہم نے اتحاد تنظیمات کے نام سے ایک پلیٹ فارم تشکیل دیا ہے، اور یہ پلیٹ فارم، اس کی کارکردگی بہت ہی شاندار ہے۔ تمام مسالک میں اتحاد و اتفاق اور اعتماد کی فضا موجود ہے، اور اس کی روشنی میں ہم اپنے مسائل اور مشکلات کو زیر بحث لاتے ہیں، اور اس کو حل کرنے کے لیے ہم پوری کوشش کرتے ہیں، اور اس کے لیے متعلقہ اداروں سے ہم رجوع کرتے ہیں، ذمہ داریوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں۔ بہت حد تک جو مقامی مسائل ہوتے ہیں وہ تو حل ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں جن کو حل کرنے کے لیے وفاقی حکومت کو کردار ادا کرنا ہوتا ہے، یا صوبائی حکومت کو کردار ادا کرنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں مشکلات ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے علم میں ہے کہ عامہ اور خاصہ عالیہ کی اسناد ابھی تک انہوں نے تسلیم نہیں کی، اور ہمارے بورڈ کا درجہ نہیں دیا ہے۔ اس ضمن میں مذاکرات ہوتے رہتے ہیں، اور اب بھی متوقع ہے کل پرسوں تک انشاءاللہ اس سلسلے میں کوئی پیش رفت ہوگی۔ وعدے کیے گئے اور بڑی کی میٹنگ میں یہ وعدے کیے گئے، لیکن مشکل آ گئی کہ شاید حکومت کے لیے فضا سازگار نہ رہی۔ مولانا یہ بتائیے گا، یہ جو اسناد کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ عامہ یا خاصہ کی اسناد ہیں، عالیہ یا عالمیہ کی اسناد جو سرکاری سطح پر تسلیم کی گئی تھی اور انہیں بی اے یا ایم اے کے برابر ان کی حیثیت تسلیم کی گئی تھی، بہت سارے لوگوں کو اس کے معادلے کی صنعت حاصل کرنے کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس حوالے سے آپ کی کیا پالیسی ہے؟ دیکھیے، ایسا ہے کہ ہمارے پاس جو سند حکومت کی لیول پر تسلیم ہوئی وہ صرف عالمیہ کی سند ہے، انہوں نے تسلیم نہیں کی، لیکن اس کے باوجود اگر تسلسل کے ساتھ کسی کے پاس عامہ خاصہ عالیہ اور عالمیہ ہو تو ہائر ایجوکیشن کمیشن اس کو ایکول سرٹیفکیٹ جاری کی بنیاد پر وہ جا کے ہم پھر یا کسی بھی جگہ ٹیچر یا کسی بھی وہ لیکچرار بن سکتا ہے، اور اس کے لیے کوئی اتنی خاص مشکل نہیں ہے۔ لیکن جب مقابلے کے امتحان لیکچرارشپ کے لیے ہو تو پھر اس میں نمبر نہیں ملتے عامہ اور خاصہ کے، اس لیے کہ وہ منظور شدہ نہیں ہوتی ہیں۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں، اور کل بھی ہماری ایک اسلام آباد میں میٹنگ ہے، اور پرسوں بھی ہماری اسی زمن میٹنگ ہے، بڑی ہائی لیول کی میٹنگ ہے، جس میں جو بھی متعلقہ ادارے ہیں ان کے سربراہ شریک ہو رہے ہیں۔ امید ہے
مولانا یہ تو مسئلہ ہے اسناد کا کہ اسناد کی آپ کی ایکویلنسی بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے، لیکن کیا مدارس اس طرف توجہ دے رہے ہیں کہ وہ خود مدارس کے اندر دنیاوی تعلیم پڑھائیں، بچے وہیں پہ میٹرک کریں، وہیں پہ ایف اے کریں، وہیں پہ بی اے کریں، وہیں سے ان کی ایجوکیشن مکمل ہو دنیاوی اور دینی؟ کیا اس حوالے سے کوئی آپ کے پاس پالیسی موجود ہے یا اس پہ کوئی کام ہو رہا ہے؟ یہ بات شمی کے ہے کہ دینی مدارس بنیادی طور پر دینی تعلیم کے لیے قائم ہوئے جی، ہم بنیادی تعلیم دینی بھی دیتے ہیں اور وہ الحمدللہ پاکستان کی پوری ضرورت ہے تاریخ اور وہ سارے ہم کر کے دیتے ہیں۔ جہاں تک عصری تعلیم کا ہے بہت سارے مدارس میں موجود موجود ہے، مدارس میں کی تعلیم ہم دیتے ہیں اور اس کے لیے الگ سے کلاسیں ہوتی ہیں، لیکن یہ بات اس لیے شاید کال ڈراپ ہو گئی ہے، معذرت چاہتے ہیں، بات مکمل نہیں ہو سکی، آخر میں آواز بھی کٹ کٹ کے آ رہی تھی۔ بہرحال بڑے مختصر وقت میں بڑی جامع گفتگو کی ہے کہ مدارس کو کیا چیلنجز کا سامنا ہے اور اس سے نمٹنے کے لیے الحمدللہ بڑے لوگ آپس میں مل بیٹھے ہیں اور اپنی سطح پر کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ کوششیں چونکہ جب میڈیا پر نہیں آتی ہیں تو لوگوں میں ایک مایوسی سی پھیلتی ہے۔ اچھا، ابھی آپ شیخ سے بات کر رہے تھے، ممکن ہے آپ دوبارہ ان کو کال پہ لیں یا کسی اور شیخ صاحب سے بات کریں۔ میں ایک سوال ویسے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری اسانید جو ہیں ان کا معادلہ نہیں ہو رہا، تو اس کی وجہ کیا بتائی جا رہی؟ مطلب کیوں معادلہ نہیں ہوتا؟ اگر آپ کو موقع ملے بنیادی طور پہ یہ جو میری معلومات میں ہے وہ اس طرح ہے کہ جب سرکاری طور پہ تسلیم کی گئی ہے تو اسرے کی سند، جسے ہم دور حدیث کی سند کہتے ہیں یا عالمیہ کی سند کہتے ہیں، عالمیہ کی سند کو تسلیم کیا گیا ہے، اس کے علاوہ باقی اسناد کو باقاعدہ طور پہ معادلے کے طور پہ تسلیم ہی نہیں کیا گیا۔ مطلب میں وہی پوچھ رہا ہوں کہ کیوں نہیں کیا گیا؟ جب ابتدائی طور پہ کروائی گئی، ایک ہی کروائی گئی ہوگی یا نہیں کروائی ہوگی، لیکن اس کے لیے جس طرح یہ فرما رہے ہیں کہ 2 دن کے بعد ان کے مذاکرات، میرے ذہن میں اصل میں پتہ کیا بات آ رہی، میرے ذہن میں یہ بات آ رہی، آپ دیکھیں جب آپ کسی ادارے کی علمی حیثیت کو تسلیم نہیں نہ کرتے یا آپ اس کے آپ کو انتظام و انصرام کے حوالے سے اور اس کی ادارتی امور کے حوالے سے آپ کو اس کے اوپر اعتماد نہیں ہوتا، تو ظاہر آپ اس کے ساتھ پھر اپنا تعلق بھی قائم نہیں کرنا چاہتے۔ تو مجھے تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ شاید یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ ان کی جو ثانویہ یا خاصہ وغیرہ اس طرح کی جو عامہ یا خاصہ کی جو اسانید ہیں، شاید وہ یہ کہنا چاہ رہے ہوں گے کہ طالب علموں کو مطلب یہ بغیر اہلیت کے دے دیتے ہیں یا بغیر استحقاق کے اعتماد نہیں ہے۔ دیکھیے اس میں ڈاکٹر محمود احمد غازی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا کام کیا تھا اس عنوان پہ، اور چونکہ وہ مدارس اور حکومت کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرتے تھے اور بڑی اچھی اصلاحات ان کے دور میں ہوئی بھی تھی، اس دور میں اس پہ کام ہو رہا تھا، لیکن جس طرح بھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہم کسی نتیجے پہ پہنچ رہے ہوتے ہیں، پیچھے سے میڈیا ہمارے خلاف کوئی اور پروپیگنڈا کرتا ہے، اس میڈیا کے پیچھے کون سی قوتیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو یہ جو میں اس سے پہلے بھی آپ سے بھی کہہ چکا تھا کہ شاید کچھ ایسی قوتیں ہیں کہ وہ مدارس کے خلاف مسلسل پروپیگنڈا پھیلاتی ہیں، مدارس کو ایک عجیب اس کا وہ رنگ روپ پیش کرتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ معاشرہ جو ہے نا، آپ مذاہب سے بالکل ہٹ جائیں بلکہ آپ ادیان سے بھی بالکل ہٹ جائیں، معاشرہ 2 بڑی قوتوں کے اندر تقسیم ہو چکا ہے۔ ایک وہ لوگ جو دین پسند ہیں، دوسرے وہ لوگ ہیں جو دین بیزار ہیں۔ میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، میں نے آپ سے کہا، گزارش کی ہے آپ ادیان سے اور مذاہب سے بالکل ایک طرف ہٹ جائیں، حتیٰ کہ مطلب آپ کوئی بھی اسلام چھوڑ کے کوئی بھی مذہب لے لیں، معاشرہ مطلب بالکل واضح انداز میں 2 فرقوں کے اندر بڑھ چکا ہے۔ ایک ایسے ہیں جو دین پسند ہیں، دوسرے ایسے ہیں جو دین بیزار ہیں۔ اب آپ دیکھیں ہم مدارس دین پسند لوگوں میں آتے ہیں، جن کا آپ نام لے رہے ہیں وہ دین بیزار لوگوں میں آتے ہیں۔ اب ہر ایک نے اپنے اپنے انداز سے کام، لیکن ایک بات آپ بتائیے کہ مدارس نے اگر جدید دور کے تمام تقاضوں سے ہم آہنگ ہونا ہے یا جدید دور کے چیلنجز سے نمٹنا ہے، تو کیا یہ میدان جس کی وہ شکوہ کر رہے ہیں کہ ذرائع ابلاغ ہمارے خلاف پروپیگنڈا مہم کر رہے ہیں، تو کیا ذرائع ابلاغ کو بھی اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے؟ اس حوالے سے کوئی حکمت عملی نہیں اپنانی چاہیے؟ میں بات سنیں، یہ اصطلاحیں بڑی بولی جاتی ہیں، یہ الفاظ بہت استعمال کیے جاتے ہیں کہ بھئی مدارس کو جدید تقاضوں کے ہم آہنگ ہونا ہے۔ بھئی پہلے تو مدارس والے مطلب ہم اس طرح کوئی مجمل بات نہیں کرنا چاہیں گے، ہم تو یہ کہیں گے کہ تقاضا کون سا ہے جو آپ ہم سے پورا کروانا چاہتے ہیں۔ بھئی اگر آپ کہیں کہ بینکنگ کا نظام ہے اور اس میں آپ کو کوئی حل چاہیے تو ٹھیک ہے، اس کے جو معاشیات کے
مسائل ہیں زیادہ علماء تفصیل سے میں جا آپ نہیں رہا، میں زیادہ وہ آپ تفصیل سے میں جا نہیں رہا، ایک شکوہ کر رہے باقی ہیں بہت سارے تقاضے ایسے ہیں وفاق المدارس شکوہ کر رہے ہیں کہ ذرائع ابلاغ ہماری بات کو توڑ مروڑ کر غلط انداز میں پیش کر کے پروپیگنڈا مہم کے ذریعے ہمیں بدنام کرتے ہیں. وہ ذرائع ابلاغ کیا وہاں پہ ایسے لوگ نہیں ہونے چاہیے؟ معذرت چاہوں گا اس وقت ہمارے ساتھ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے جنرل سیکرٹری قاری حنیف جلندری صاحب موجود ہیں، ان سے بات کریں گے اور پھر ہم اپنی بات کی طرف آئیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم قاری حنیف جلندری صاحب، میں خوش آمدید کہوں گا آپ کو اپنے پروگرام میں. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں مدارس دینیہ کو درپیش چیلنجز اور اس پہ اتحاد تنظیمات مدارس کا کردار. تو آپ کیا سمجھتے ہیں موجودہ دور میں مدارس دینیہ کو کن چیلنجز کا سامنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ دینی مدارس کو وہی چیلنجز ہیں جو آج اسلام کو چیلنجز ہیں. بہت اچھا. امت مسلمہ کو چیلنج ہے، اس لیے کہ دینی مدارس ہیں اور اسلام کی حفاظت اور اسلام کی اشاعت کے مراکز ہیں. ان کا بنیادی ہدف اور مقصد قرآن و سنت کی تعلیم ہے اور اسلامی معاشرے کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کرنا ہے. جی. اور اس وقت عالمی سطح پر اسلام کو جن مسائل کا اور صورتحال کا سامنا ہے وہی دینی مدارس کا ہے. دینی مدارس کے لیے سب سے بڑا اہم مسئلہ تو اسلام پر اور دینی مدارس پر لگائے جانے والے الزامات ہیں. میں ان کو الزامات کہتا ہوں، میں سوالات یا اعتراضات نہیں کہتا، اس لیے کہ ان کا زمینی عقائد سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور الزامات لگانے والے بھی جانتے ہیں کہ دینی مدارس کی ایک تاریخ ہے اور ان کی تاریخ اتنی پرانی ہے جتنی اسلام کی تاریخ پرانی ہے. ان پر انتہا پسندی، دہشت گردی، شدت پسندی کے جو الزامات لگائے جاتے ہیں ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. تو بڑا چیلنج ہے وہ اس طرح منفی پراپیگنڈے کو ختم کرنا ہے. دوسرا بڑا چیلنج ہے وہ اسلامی معاشرے کی تشکیل ہے. اور تیسرا بڑا چیلنج جو ہے وہ دینی علوم کی اشاعت اس کی ترویج اور فروغ ہے. اس لیے کہ جب دینی علوم کو جہالت قرار دیا جاتا ہو، مدارس کو نعوذ باللہ جہالت کی نرسریاں کہا جاتا ہو، تو ایسے حالات میں آپ علم دین کی طرف لوگوں کو متوجہ کریں اور علم دین کو عام کریں اور اس کی فروغ کے لیے کام کریں، بہت بڑا چیلنج ہے. اور جب ایک منفی پروپیگنڈا دن رات ہوتا ہو تو لوگوں کا، عوام کا، دنیا کا اعتماد قائم رکھنا. اور پھر ایک چیلنج جو ہے وہ دینی مدارس کو عصر حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا بھی ہے. ہم اس طرح کے افراد تیار کریں کہ جو دینی علوم کی خدمت اور اشاعت کا کام بھی کریں لیکن آج کے دور کے تقاضوں کو بھی سمجھتے ہوں اور اسلام کا ابلاغ آج کے تقاضوں کے مطابق کر سکیں. اور اس کے علاوہ دینی مدارس میں ایک انتہا پسندانہ اور امتیازی اور جانبدارانہ رویوں کا بھی سامنا ہے. کہ دینی مدارس کے بارے میں زاویہ نگاہ اور ہوتا ہے اور دیگر عصری تعلیم کے اداروں کے بارے میں رویہ کچھ اور ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دینی مدارس کو اپنے وجود اور اپنے استحکام اور بقا کے لیے آئے دن حکومتوں کی طرف سے مشکلات کا، بیانات کا، اقدامات کا سامنا رہتا ہے. تو اپنے اساتذہ کا، اپنے ملازمین کا، اپنے طلباء کا تحفظ کرنا، ان کے حقوق کا تحفظ کرنا اور اپنی تعلیم کو بطور تعلیم تسلیم کروانا، اپنی سندات کے معادلے کرانا اور ان کو مین اسٹریم میں بڑی مانا کہ ہر ادارے میں یہ خدمات پر انجام دیں. یہ بہت سارے میں سمجھتا ہوں. قاری صاحب معذرت کے ساتھ ہم میڈیا میں بہت مرتبہ پڑھ چکے کہ فلاں مدرسے کو سیل کر دیا گیا کہ وہاں پر دہشت گرد تیار ہو رہے تھے، فلاں مدرسہ فرقہ واریت پھیلا رہا تھا اس لیے اس کو سیل کر دیا گیا. اس حوالے سے اس میں کیا صداقت ہے اور اس پہ آپ کی کیا حکمت عملی ہے اتحاد تنظیمات مدارس کی؟ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. آج تک کسی ایک مدرسے کے بارے میں بھی ثبوت کے ساتھ یہ بات منظر پر نہیں آئی کہ اس میں کوئی فرقہ وارانہ مناورت کی تعلیم دی جاتی ہے یا اس میں کوئی ملی جنسی یا اکثریت پسندی کی تعلیم دی جاتی ہے یا کسی بچے کا دہشت گردی سے یا دہشت گردوں سے کوئی تعلق ہے. تنظیموں کا تعلق تو نکلا، مختلف جماعتوں کے افراد کا تعلق تو نکلا، لیکن الحمدللہ دینی مدارس بطور دینی مدارس اور بطور تعلیمی ادارے
آج تک ان کے بارے میں کوئی ثبوت پیش نہیں کیا جا سکا. ہماری ایک آدھا سطحی میٹنگ تھی اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان کی, آج سے چند سال قبل ایک ہمارے ملک کے حساس ادارے کے سربراہ کے ساتھ, تو ہم نے ان سے کہا کہ اکثر یہ بیان بعض حکومتی حلقوں کی طرف سے آتا ہے کہ 99% تو مدرسے ٹھیک ہے مگر 1% مفتی 100% کچھ مدرسے ایسے جن کا تعلق ان کے پسندوں سے یا فرقہ ٹرسٹوں سے ہے. تو آج ہمیں ان کی نشاندہی ہو جائے تاکہ ہم ان کو اپنی صفوں سے الگ کریں اور ان کی وجہ سے ہماری بدنامی نہ ہو. تو ہمیں اس ادارے کے سربراہ نے کہا کہ یہ تو ہمارے علم میں بھی نہیں ہے, اگر آپ کے علم میں تو آپ ہمیں بتا دیں. ہم نے کہا الزام تو آپ کی طرف سے آتا ہے, اس کا ثبوت دینا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ دینی مدارس کے خلاف ایک عالمی منصوبے کا حصہ ہے. دینی مدارس کے امتحان پسندی سے, شدت پسندی سے, دہشت گردی سے, فرقہ واریت سے کوئی تعلق نہیں ہے. فرقہ وارانہ منافرت, فرقہ وارانہ قتل و غارت اسباب بھی کچھ اور ہیں اور اس طرح عمومی دہشت گردی کے اسباب بھی اور ہیں. دینی مدارس کے بر صغیر میں 250 سال سے اور فرقہ وارانہ دہشت گردی وہ چند سالوں پر محیط ہے اور عمومی دہشت گردی کا دورانیہ بھی چند سالوں پر ہے. تو مدارس تو اس سے پہلے بھی تھے. اگر دینی مدارس جو اس کے نصاب تعلیم کی وجہ سے وہ دہشت گردی اور فرقہ وارانہ منافرت ہوتی تو پہلے بھی ہوتی. اس لیے میں سختی کے ساتھ اس کی تردید کرتا ہوں کہ دینی مدارس کا, اور الحمدللہ ہماری حکمت جو ہے کہ ہم نے دلائل کے ساتھ اور حقائق کے ساتھ اپنے موقف کو ہر جگہ ثابت کیا. ہماری حکومت کے جس سطح پر بھی مذاکرات ہوئے ہیں الحمدللہ ہم نے اپنا مقدمہ جیتا ہے اور دلائل کے ثابت کیا ہے کہ دینی مدارس کے امتحان پسندی, دہشت گردی اور فرقہ وارانہ منافرت سے کوئی تعلق نہیں. قاری صاحب, زندگی کے تمام شعبوں میں ایسے افراد کی ضرورت ہے جن افراد کے پاس دینی علوم بھی ہوں, دنیاوی علوم بھی ہوں. جدید دور کے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ایسے افراد کی ضرورت ہے. اس کے لیے آپ کی کیا تیاری ہے, آپ کیا کر رہے ہیں اور دینی مدارس اس میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ کیا یہ سوچ موجود ہے دینی مدارس میں؟ بالکل موجود ہے اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے. بلکہ میں تو یہ کہوں اس لیے کہ ہمارا دین عالمی ہے اور اس عالمی دین کو پورے عالم میں پہنچانے کی ذمہ داری عالم کی ہے. اس لیے عالم کی نظر عالم پر ہونی چاہیے کیونکہ عالم کی نظر عالم پر ہوتی ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دور حاضر کے تقاضوں سے باخبر رکھتا ہو. ہماری نقطۂ نظر یہ ہے کہ دینی مدارس میں دینی علوم میں مہارت اور جدید علوم سے باخبر ہونی چاہیے. اس کے لیے اتحادی تنظیمات مدارس پاکستان نے اپنے نصاب تعلیم میں بہت سی چیزوں کو شامل کیا ہے. میٹرک تک کی تعلیم ہم نے لازمی کی ہے اور ابھی تک پہلے ہمارے یہاں اختیاری کی, اب ہم اس کو آہستہ آہستہ لازمی کر رہے ہیں اور پھر انشاءاللہ آگے انٹرمیڈیٹ تک کی تعلیم بھی مدارس میں باقاعدہ کمپیوٹر لیب ہے, وہاں کمپیوٹر کی تعلیم دی جا رہی ہے. کئی مدارس کے ہاں انگلش زبان کو بطور زبان سکھایا جا رہا ہے تاکہ اس زبان کو ہم اسلام کی تبلیغ کے لیے استعمال کر سکیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ رفتہ رفتہ الحمدللہ دینی مدارس کے اندر بھی ان زمانے کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش جاری ہے. چنانچہ ہر سال ہمارے مدارس کے مختلف پاکستان کے بورڈوں میں انٹرمیڈیٹ میں میٹرک میں پوزیشنیں لے رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تبدیلی اور چینج ہے لیکن مزید اس پر محنت کی ضرورت ہے. قاری صاحب ایک بات اور بتائیے گا کہ اس وقت مدارس کی طرف سے حکومت پہ ایک الزام لگایا جا رہا ہے کہ مدارس کے ساتھ تعاون کرنے والے لوگوں کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں, انہیں تنگ کیا جا رہا ہے, چاہے چرمہائے قربانی ہو یا فطرانہ ہو یا زکوٰۃ ہو یا دیگر جتنے بھی اسباب جن سے مدارس چلتے ہیں اس راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں. کیا یہ بات درست ہے؟ یہ بالکل درست ہے. دینی مدارس کے خلاف بہت سے اقدامات ہوئے اور وہ تمام کے تمام ناکام ہوئے. عوام کا اعتماد دینی مدارس پر کم ہونے کی بجائے بڑا. یہی وجہ کہ ہر سال دینی مدارس میں طلباء کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور پاکستان کے عوام ان کا تعاون بھی کر رہے ہیں اور ان کے تعاون میں الحمدللہ کوئی کمی بھی نہیں آئی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جتنا منفی پراپیگنڈا ہوا مدارس خالی ہو جاتے, جتنے ان کے علماء کو پریشان کیا گیا, نام فور شیڈول میں ڈالے گئے, جو مقدمات بنائے گئے, ان کو جیلوں میں ڈالا گیا, آئے دن ان کو ڈیٹا کے نام پر پریشان کیا گیا,
لیکن الحمدللہ دینی مدارس کا کام جاری ہے، مشن جاری ہے، اور اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ دینی مدارس کے جو آمدنی کے وسائل ہیں، ان کے جو سورس آف انکم ہے، ان کو ہم کنٹرول کریں، ان کو ختم کریں، ان کو محدود کریں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں بھی ناکام ہوں گی. دینی مدارس کو چرماہ قربانی میں پیش کیا کے حوالے سے پریشان کیا گیا، اور اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ ایک چیریٹی بل لا رہی ہے کہ زکوٰۃ دینے اور لینے والوں کو گورنمنٹ سے اجازت لینا ہوگی. یہ مداخلت فی الدین ہے. آج یہ کہا جائے گا کہ زکوٰۃ کے لیے گورنمنٹ کی اجازت ضروری ہے، کل یہ کہا جائے گا کہ نماز کے لیے بھی گورنمنٹ کی اجازت ضروری ہے. یہ ہم سمجھتے ہیں دین میں مداخلت ہے، ہم اسے قبول نہیں کریں گے، ہم اسے مسترد کرتے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ عوام کا اعتماد ان مدارس پر اور بڑھے گا، اور عوام کے تعاون میں اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہوگی، اور یہ تمام حربے جو ہیں یہ ناکام ہوں. جزاک اللہ خیر صاحب، بہت شکریہ آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے. بہت قیمتی گفتگو فرمائی آپ نے. قاری حنیف جلندری صاحب نے میرے خیال میں بنیادی چند ایک ان چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے جو واقعتاً مسائل ہیں اور واقعتاً جو مدارس کو درپیش چیلنجز ہیں. اور الحمدللہ میں دیکھتا ہوں کہ مدارس کو جو مدارس کی جو تنظیمات ہیں ان کو جو اللہ تعالیٰ نے قیادت دی ہے، عقل مند قیادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دی ہے، جو صحیح حالات کے اہل بصیرت لوگ ہیں اور حالات کا ادراک کر کے ان چیلنج سے نمٹنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں. تو آپ کیا کہیں گے قاری صاحب کی گفتگو پہ؟ اچھا، میں یہ دیکھیے کہ پہلے یاسین ظفر صاحب نے بھی، ابھی محترم جلندری صاحب نے بھی کچھ باتیں بیان کی ہیں کہ مدارس کو یہ چیلنجز ہیں. تو اصل میں بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ یہ چیلنجز جو ہیں ان کا ہمارے پاس حل کیا ہے. اب سب سے پہلے آپ اسانید کے معادلے والی بات لے رہے ہیں. اگر حکومت ہماری اسانید کو رد کرتی ہے تو کیوں رد کرتی ہے؟ ان سے کہیں کہ بھئی ہمیں وجہ بتائیں، اور اگر وہ وجہ واقعی معقول ہے تو ہم اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. اب دیکھیں نا، اس میں معقول وجہ بھی ہو سکتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ مدارس جو ہے ان کا سٹینڈرڈ مطلب وہ بڑا ہے. آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ یہ جو دنیاوی لوگ ہیں، یعنی یہ الیکشن وغیرہ لڑنے والے لوگ جو ہیں، ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کے پاس دینی اداروں کی اسانید تھی، حالانکہ انہوں نے کبھی کوئی مدرسہ جا کے دیکھا بھی نہیں ہے. تو اب یہ صورتحال جو ہے یہ تو واقعی افسوسناک ہے کہ کوئی بندہ آپ کو مطلب چندے کا لالچ دے اور آپ اس کو مطلب آپ اس کی سٹیمپ ہی اس کے ہاتھ میں دے دیں کہ جائیں جو مرضی کرتے پھریں. تو یہ واقعتاً ایک اچھا معاملہ نہیں ہے، اس کو درست کرنا چاہیے. دوسرا، وسائل کے حوالے سے جو معاملہ ہے نا کہ دینی مدارس کو وسائل کی کمی کا مسئلہ ہے، اس کے اندر واقعتاً ہی کچھ سوچنے کے پہلو ہیں. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ کیونکہ دینی مدارس کو جو معاملات یعنی جو پیسے وغیرہ دیے جاتے ہیں وہ ہوتا ہے زکوٰۃ کا پیسے، صدقے کے پیسے. اب اس کے اندر معاملہ یہ آتا ہے کہ اگر مدرسہ خالصتاً دین کا کام کر رہا ہے پھر تو لوگ یہ پیسے دینا چاہیں گے. لیکن اگر مدارس کے اندر آپ کہتے ہیں کہ بھئی ان کو جدید تقاضوں کے ہم آہنگ کریں، اور جدید تقاضے سے مراد یہ ہے کہ مدرسے کا ایک چینل ہو اور اس کے اندر ایڈز بھی چلتی ہیں اور اس کے اندر بے پردہ خواتین بھی آئیں اور اس کے اندر داڑھی مونڈے بندے بھی آ کے بیٹھیں اور اس طرح کی چیزیں ہوں، تو ظاہر ہے صدقہ زکوٰۃ اس طرح کی چیزوں کے اوپر نہیں لگ سکتا. تو یہاں اصل میں پتہ کیا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مدارس کا جو سورس آف انکم ہے وہ اور آگے مدارس سے جو آپ مطالبہ کرتے ہیں ان دونوں کا آپس میں تضاد آ جاتا ہے، ان دونوں کا آپس میں تعارض آ جاتا ہے. ہاں، اس کے اندر یہ معاملات نہیں ہو سکتے. تو اس کا کوئی درمیانہ حل نکالنا چاہیے کہ بھئی ہماری اس طرح کی جو ضروریات ہیں ان کے لیے ہمیں یعنی آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مدارس کو اس بات پر بھی سوچنا چاہیے کہ کل اگر جس طرح قاری حنیف صاحب نے کہا کہ ان کے جو سورس آف انکم ہے ان کو بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس کا متبادل حل بھی ہوگا یقیناً. اگر ایک طرف سے ایک پانی کا دھارا آ رہا ہے اور اس کو روک دیا جاتا ہے تو کہیں اور راستہ نکالے گا. باقی دوسری بات یہ ہے، میں کہتا ہوں الحمدللہ مدارس جو ہے نا، آپ یہ میڈیا کا جو پراپیگنڈا جس کو آپ کہتے ہیں یا ندیدہ قوتیں اور طاقتیں ہیں، یہ چند لوگ ہیں. زیادہ لوگ الحمدللہ مدارس سے محبت کرنے والے، مولوی سے محبت کرنے والے ہیں. اور میں اسی لیے آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کسی کا بھی والد فوت ہو جائے نا یا کوئی مرحوم ان کا ہو جائے، انہوں نے صدقہ کرنا ہو تو وہ کسی این جی او کو جا کے نہیں دیں گے. وہ کہیں گے بھئی میں نے تو مولوی صاحب کو دینا، چاہے جو مرضی ہو، چاہے وہ بندہ مدرسوں کے جتنا ہی مرضی خلاف کیوں نہ ہو. لیکن جب وہ اپنے مرحومین کے لیے کوئی کام کرنا چاہے گا تو اس کا دل یہی مطمئن ہوگا کہ میں اس طرف جاؤں. یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ معاشرے کے اندر اگرچہ کچھ لوگوں نے برمان صاحب لائن پہ ان کو لے لیں، معذرت آپ کی بات کٹ گئی، پھر انشاءاللہ بات یہیں سے جاری رکھیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون کال پہ موجود ہیں مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین اور جنرل سیکرٹری اتحاد تنظیمات مدارس جناب محترم مفتی منیب صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں دینی مدارس کو درپیش چیلنجز اور اس سے نمٹنے کے لیے اتحاد تنظیمات مدارس نے کیا حکمت عملی اختیار کی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں دینی مدارس کو اس وقت کن چیلنجز کا سامنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دینی مدارس پاکستان میں الحمدللہ علی احسانہ، یہ آواز ریپیٹ ہو رہی ہے مجھے جو میں بول رہا ہوں، اگر آپ کے سسٹم میں کوئی خرابی ہے تو صحیح کر دیں۔ پاکستان میں دینی مدارس و جامعات پر امن اور پرسکون ماحول میں اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ ہمارے مدارس کا ماحول تعلیمی ہے، تربیتی ہے، پرسکون ہے، اور ہمارے ملک میں کبھی کبھی یونیورسٹیز میں جو گورنمنٹ کے زیر انتظام چلتی ہیں، طلباء کے تصادم بھی ہوتے ہیں، ٹکراؤ بھی ہوتے ہیں، مسائل بھی ہوتے ہیں، یونیورسٹیوں کے دروازوں پر رینجر کی چوکیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارے کسی ادارے کے گیٹ پر سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، امن و امان ہے، اور ہم اپنے تعلیمی نظام کو جدید تقاضوں کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ثانوی عامہ یعنی میٹرک کی سطح تک ہم نے اپنے مدارس میں کانٹمپریری سبجیکٹس یا عصری مضامین ہیں جو سرکاری تعلیمی اداروں میں پڑھائے جا رہے ہیں وہ بھی پڑھاتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی بتدریج اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ البتہ حکومت پاکستان کے ساتھ جو ہمارا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہماری شہادت عالمیہ فی العلوم العربیہ والاسلامیہ کی ڈگری کو تدریسی مقاصد کے لیے ایم.اے عربی اور اسلامیات کے مساوی تسلیم کیا ہوا ہے، اور باقاعدہ ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان معادلے کے سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے، لیکن جو ہماری اس سے نچلے درجے کی شہادات و اسناد ہیں ابھی ان کو لیگل اسٹیٹس نہیں دیا گیا، اور گزشتہ 30 سالوں سے اس پر حکومت کے ساتھ ہمارے مذاکرات چلتے رہے، 12 معاہدے کیے ہیں، لیکن کسی بھی حکومت نے اس معاہدے کی تکمیل یا تعمیل یا پابندی نہیں کی۔ اس کے علاوہ ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اپنے دائرہ کار میں کام کرتے ہیں، ہم نہ حکومت وقت کے لیے کوئی مسئلہ پیدا کرتے ہیں اور نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارے لیے مسئلہ پیدا کرے۔ جی مولانا یہ بتائیے گا کہ مدارس کے اوپر ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ مدارس فرقہ واریت کو ہوا دے رہے ہیں، مدارس شدت پسندی کو پھیلا رہے ہیں، مدارس میں دہشت گرد پیدا ہو رہے ہیں، اس الزام میں کیا حقیقت ہے؟ میڈیا پہ یہ الزام عمومی طور پہ بہت شدت کے ساتھ لگایا جاتا ہے۔ مدارس میں اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، لیکن ہم بارہا میڈیا پر پریس کانفرنس کر کے یہ چکے ہیں کہ اگر حکومت کے پاس کسی مدرسہ یا جامعہ کے بارے میں ایویڈنس ہو، شواہد ہوں، ثبوت ہوں تو ان کو سامنے لائے اور ان کے خلاف کارروائی کرے۔ ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن مبہم الزامات لگانا یہ اخلاقاً شرعاً اور قانوناً جائز نہیں۔
मौलाना ये बताएं कि मदारस के सोर्स ऑफ इनकम जितने भी हैं, चाहे वो सदक़ात हैं, खैरात हैं, ज़कात हैं, चुरमाह कुर्बानी, फितराना जो भी हैं, उनके रास्ते में अब रुकावटें डालने की कोशिश की जा रही है, तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं और इसके मुतबादिल हिकमत अमली आपके पास क्या है? तो इस सिलसिले में गुजारिश ये है कि मदारस को लोग नहीं देते हैं, जब आकर देते हैं। हमारे पास कोई रियासती इख्तियार नहीं है, कोई जबर नहीं है। जो मुसलमान ये समझते हैं कि यहाँ पर दीन का, तालीम का, तरबियत का काम हो रहा है, वो खुद आकर देते हैं। और इसी तरह से कुर्बानी की खाने हों, सदक़ात फितर हों, या ज़कात हो या आतियात हो, लोग खुद देते हैं। हुकूमत क्योंकि चीज़ों को मिक्स अप कर दिया जाता है, मखलूत कर दिया जाता है, तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अगर कहीं हुकूमत के पास सबूत है कि दहशतगर्दी है तो एक्शन है। लेकिन ये मतलब नहीं है कि उसकी आड़ में मदारस के वसाइल पर पाबंदी लगा दी है। लेकिन हमेशा कोई वे आउट निकल आता है, रास्ता निकल आता है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई बिल्कुल बंदिशें आयद कर दी गई हों। तो अल्हम्दुलिल्लाह आसान ही मदारस का काम चल रहा है, चलता रहता है, चलता रहेगा इंशाअल्लाह। आप क्या समझते हैं कि मदारस के खिलाफ ये जो प्रोपेगेंडा किया गया है, इससे मदारस की शोहरत में कमी आई है या इजाफा हुआ है? मदारस के में इजाफा होता है, कमी नहीं होती। ये असल में अमेरिका और मगरिब में एक सोच पैदा हुई उनके जहनों में कि शायद मदारस में ऐसा कोई करिकुलम या ऐसा निसाब पढ़ाया जा रहा है कि जिससे शिद्दत पसंदी पैदा होती है। तो हम उनको इनवाइट करते रहते हैं, बाहर के जो डिप्लोमेट्स हैं, एम्बेसडर्स हैं, बुलाते हैं। वहाँ के जो मीडिया पर्सन आते हैं उनको बुलाते हैं कि आप देखें हमारा माहौल खुला है और ये जो निसाब हमारे यहाँ दीनी पढ़ाया जा रहा है ये कोई आज का नहीं है, ये 250-300 साल से पढ़ाया जा रहा है। तो अगर ये निसाब कोई बदमाश पैदा करता तो 300 साल से पैदा होते रहते हैं। तो ऐसा कोई मसला नहीं है, ये फिनोमेना बिल्कुल अलग है और तो उससे जोड़ना ये दुरुस्त नहीं है। लेकिन हमारा मसला ये होता है कि मगरिब से की सोच आ जाए, हमारा जो लिबरल मीडिया है उसको लेके चल पड़ता है और फिर उसका एक जंगल है पूरा जो इस मुल्क में बाहर के सरमाए से चल रहा है। तो उनका काम होता है कि उनके प्रोग्राम को हवा देना। लेकिन ये प्रोपेगेंडे, ऐसे तमाम प्रोपेगेंडे जो हकायक पर मबनी न हो, तो कुरान मजीद में भी अल्लाह ने फरमाया है जुफान, झाग तो उड़ जाता है, लेकिन जिससे इंसानियत को नफा पे पहुंचे अल्लाह ताला में करारो सुकून और सबात अता फरमाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मदारस की एक तारीख है, एक तसलसल, एक निज़ाम है, तो कोई मसला नहीं है। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर नसीब फरमाए। आपने बहुत कीमती वक्त दिया और बहुत कीमती गुफ्तगू की, बहुत शुक्रिया। मुफ्ती मुजीबुर रहमान साहब कुछ आवाज़ से लग भी रहा था कि शायद ज़ौफ़ में हैं, लेकिन उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इस उन्वान पे मैं समझता हूँ कि पूरे प्रोग्राम का माहसल जिसे हम कह सकते हैं वो उन्होंने गुफ्तगू की। और एक चीज़ जो मैं देख रहा हूँ कि बहुत अच्छी है, अच्छी इम्प्रूवमेंट उसे कहेंगे कि ये तमाम मसालिक के लोगों का एक तंजीम बना लेना, बिल्कुल सही, और ये तासुर देना कि हम सब एक हैं।
بالکل ایسے ہی ہے. اور اصل میں آپ بات دیکھیں بعض چیزوں کو ہم بڑا بڑھا چڑھا کے بیان کر دیتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مطلب ہمارا آپس میں مسائل کا اختلاف ہے, یہ ساری چیزیں موجود ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری آپس میں کوئی خدا نخواستہ کیا پیاری بات ہے. مفتی صاحب نے نہیں کہی کہ مدارس جن کی تعداد 30 سے 40 ہزار کے درمیان ہے, ان مدارس میں کسی جگہ پر رینجر کے پیرے نہیں ہیں. ہاں مطلب اتنی ساری جنگ ہی ہو, وہاں ہاسٹل میں لاکھوں طلباء ہاسٹل میں رہ رہے ہیں, کبھی نہیں آیا کہ کسی طالب علم نے دوسرے کو قتل کر دیا ہو, کہیں سے اسلحہ برآمد ہو گیا ہو, کہیں پہ آپریشن کی ضرورت پڑی ہو, جبکہ چند محدود یونیورسٹی ہیں اور ہر یونیورسٹی کا آئے دن کوئی نیا اسکینڈل ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور وہاں پہ لڑائیاں ہوتی ہیں, وہاں طلباء قتل ہو جاتے ہیں, وہاں بڑے بڑے مظاہرے ہوتے ہیں, اندر تک رینجر اور پولیس کے میں اصل میں یہی نا کہ لوگوں نے یہ جو اختلاف والا معاملہ نے اس کو بھی بڑا بڑھا چڑھا کے بیان کیا نا کہ الحمدللہ کوئی بھی ایسا معاملہ ہو جو سب کے لیے خیر کا پہلو جس کے اندر ہو تو الحمدللہ سارے مدارس آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں, سارے مسالک و مذاہب آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں چند دن پہلے یہ حرمت ختم نبوت والا جو معاملہ چلا تھا, تو اس کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی میرے مسلک کا ہے کہ نہیں ہے, انہوں نے حق بات کرنے کی کوشش کی ہے, اور سارے جو ہیں چاہے کوئی اہل حدیث ہو, دیوبندی ہو یا بریلوی ہو, ان سب نے یک زباں ہو کے کہا ہے کہ بھئی جو غلط ہے وہ قاری حنیف جلندری صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ دین مدارس کو وہی چیلنجز درپیش ہیں جو اسلام کو درپیش ہیں. آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں, تو میں نے تو آپ سے پہلے گزارش کی تھی, بزرگوں نے مطلب ایک بہترین انداز سے یہ بات کر دی ہے کہ لوگ دو حصوں کے اندر تقسیم ہے, دین بیزار اور دین پسند. تو ظاہر ہے دین کو جو چیلنجز ہیں وہ دین پسندوں کو چیلنجز درپیش ہیں. اور آپ یہ دیکھیں چونکہ اسلام کی نمائندگی کرنے والے یہ ادارے مدارس ہیں تو اس لیے ان کو یہ چیلنجز درپیش ہیں. میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو اصحاب مدارس ہیں یا اہل مدارس, بلکہ میں اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہوں کہ ہمیں ذرا مضبوط رہنا چاہیے. یہ دنیا کی جو چکا چوند ہے نا, قرآن کریم کے اندر بھی بات اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ بھئی اس کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے. یہ اس کی تو مفتی صاحب نے جسے آپ پنجابی میں مکدی گل کہہ دیتے ہیں, وَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً, کہ یہ اس پروپیگنڈے کی کوئی حیثیت نہیں. یہ تو اس کی جات کی طرح ہمیں تھوڑا سا مضبوط ہونا چاہیے, اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہونے کی کوشش کرنی چاہیے. اس طرح کے معاملات آتے جاتے, حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں, سپر پاوریں تبدیل ہوتی رہتی ہیں, لیکن انشاءاللہ دین 14 صدیوں سے موجود ہے, 15ویں صدی کے اندر موجود ہے, اور جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا یہ موجود رہے گا. لیکن بس یہ ہے کہ ہم اگر اچھا سٹینڈ لیں گے, ابو بکر صدیق والا سٹینڈ لیں گے, عمر فاروق والا سٹینڈ لیں گے, احمد بن حنبل والا سٹینڈ رہیں گے, تو ہم انشاءاللہ مدارس کو آج کے دور کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے جہاں اصلاحات کی ضرورت ہے, وہاں پہ دور صدیقی کی یاد تازہ کرنے کی بھی ضرورت ہے, جس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اکیلا لڑنا پڑا تو میں میدان میں کھڑا رہوں گا. نہیں, آپ یہ دیکھیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے اور معاملات وہ اس کو کیا کہتے ہیں وہ ارتداد والے معاملات جب آئے ہیں, اب اس وقت یہی صورتحال تھی نا کہ یار اب کیا کریں یار, سارا عرب جو ہے وہ مرتد ہو رہے ہیں اور وہ ہمارے خلاف ٹوٹ پڑیں گے اور ہم پتہ نہیں بچتے ہیں کہ نہیں بچتے. تو اس وقت اگر یہ ہمارا رویہ ہوتا نا کہ چلو اور تھوڑا سا نیچے آ جاؤ اور تھوڑا سا نیچے آ جاؤ, اور مصلحتوں کے نیچے دب جاتے, تو دین اسلام جو ہے اللہ تعالیٰ مطلب اللہ نے چاہا کہ یہ باقی رہتا, لیکن باہر صورت وہ صورتحال بالکل مختلف ہو جاتی. تو آج بھی اگر اس طرح کے کوئی معاملات ہوتے ہیں نا, تو اہل مدارس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے یار کہ حکومت ہمارے خلاف ہو گئی ہے یا کوئی دوسرا ادارہ ہمارے خلاف ہو گیا, اور امریکہ میں یہ کہتا ہے یار ڈٹ جائیں, اللہ نے جب تک آپ کو زندگی دی ہے انشاءاللہ. میرے خیال میں موجودہ دور کا تقاضا یہ ہے کہ بدر کے میدان کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں تو یہ کہہ رہے ہیں اللہم ان تہلک هذه العصابہ لا تعبد بعد اليوم, بالکل کہ یا اللہ یہ چند ہیں, یہ مٹ گئے تو دین مٹ جائے گا. عاجزی انکساری تو یہ ہے, دعا ہے, خشوع اور خضوع ہے, اور میدان میں مقابلے کے لیے جب آگے تو پوزیشن یہ ہے کہ ڈٹ کر کھڑے ہوئے, بالکل ایسے, اور کہا کہ اب ان کی گردنوں پہ مارو اور ایسا مارو اور ایسا مارو. کہ یاد رکھیں مولانا خضر ایاز صاحب بہت شکریہ, آپ آج ہمارے پروگرام میں تشریف لائے, بڑی قیمتی گفتگو آپ نے کی. میں شکریہ ادا کروں گا اپنے ٹیلی فون کال پہ جو مہمان ہمارے ساتھ موجود تھے, محترم جناب مفتی منیب الرحمان صاحب, محترم جناب قاری حنیف جلندری صاحب, محترم جناب مولانا یاسین ظفر صاحب, بہت مشکور ہوں ان کا, انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا, مصروف لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر نصیب فرمائے. یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, انشاءاللہ آئندہ منگل کو اسی وقت ملے گے, تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.